اسی دوران ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے بانی پی ٹی آئی سے انکوائری کے لیے خط لکھ دیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ ٹویٹر ہینڈل سے ریاست مخالف ویڈیو بیانیے کی تشہیر ہوئی ہے اور ریاست مخالف پروپیگنڈا ہوا ہے، آرمی کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے اور حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے، جوانوں میں بغاوت کی کوشش کی گئی ہے نوجوانوں کے اندر، اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے آرمی کے آفیسرز کے اندر، اور یہ مختلف ریاستی اداروں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ بالکل لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کچھ لمحات پہلے کی، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ پیکا ایکٹ 2016 کی خلاف ورزی ہے. اس لیے ایف آئی اے نے کہا ہے کہ بھائی ہم ان سے اس حوالے تفتیش کرنا چاہتے ہیں، ان تک رسائی دی جائے. اس حوالے سے رات 8 بجے رؤوف حسن صاحب اسپوکس پرسن پی ٹی آئی کاشف عباسی صاحب کو یہ فرما گئے. دکھائیے گا کیا کہا انہوں نے. جی تو جیل میں ہیں، انہوں نے کیسے ویڈیو اپلوڈ کرنی بنانی ہے؟ اپروول سے اپلوڈ ہوئی؟ I don't think so. انہوں نے کہا ہے obviously he was totally unaware of this. اردو میں اگر کہیں تو خان صاحب کو پتا نہیں تھا اس ویڈیو کا؟ نہیں، بالکل نہیں پتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سب جانتے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی ان کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. اگر ان کا اپنا بھی ہے تو وہ اس کو آپریٹ نہیں کر رہے ہیں اس وقت. مجھے انکوائری کرنی پڑے گی کہ کون اس وقت انکوائر کرنا پڑے گا، بیکاز سوشل میڈیا میں ہینڈل نہیں کرتا. سوشل میڈیا میری ایمبٹ میں آتا ہی نہیں ہے. So I don't handle it. So that's an independent unit, جو کہ پاکستان کے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے. کیا لگتا ہے کہ ڈیلیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر اس میں کوئی objectionable تو I'll discuss it with the social media team جو امریکہ میں بیٹھتے ہیں، جو ان کا ہیڈ ہے، اس سے میں بات کروں گا اور کہوں گا کہ اس کو دیکھو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ کرو، اس کو امینڈ کرنا ہے تو امینڈ کرو، جو ہمارا نیریٹو ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. اتنی اہم ترین ویڈیو انہوں نے جاری کر دی، کچھ پتہ ہی نہیں. دیکھ بھی نہیں ابھی تک سکا. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ایکچولی ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے لوگوں سے. جی منیر صاحب، پنجابی میری ختم ہو جاتی ہے 2 جملوں بعد. کیا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سندھ تے کچھ کیا ہے مطلب یہ سانو مرن دا شوق بھی سی؟ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ سانو مرن دا، لیکن اس میں جو زیادہ ریلیونٹ ہے وہ میں ادھر رک جاؤں گا، صرف اس میں ایک کروں گا اڑتا تیر. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہی شوق ہے اور اس طرح کے کام آپ نے شروع کر دینے، آپ دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے. آپ اتنے ننے کاکے ہیں کہ آپ کی جماعت ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ عمران خان کا ہے جس پہ ملینز آف فالوورز ہیں. 2 چیزیں ہیں نا بادامی صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑی مشہور شخصیت ہیں، آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی چیز اپلوڈ ہوتی ہے، آپ 2 کام کریں گے، یا آپ اسے اون کریں گے یا آپ کہیں گے بھائی یہ میرے پاس ایویڈنس ہے، میرا ایکسیس ختم ہو گئی تھی، مائی اکاؤنٹ ہیز بین ہیک، آئی ایم سوری، اور یہ جو اپلوڈ ہوا آئی ڈونٹ ٹیک ریسپانسبلٹی فار اٹ. آپ اسے امیڈیٹلی ایکسیس حاصل کر کے ڈیلیٹ کریں گے. اپیرنٹلی میں نہیں دیکھ سکا، لیکن جو بتایا جاتا ہے کہ دیٹ ویڈیو اور دیٹ ٹویٹ از اسٹل دیئر. دی انٹائر پارٹی سیز کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا، اور ہمیں ایشو کا نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، ہم دیکھیں گے اگر آبجیکشنیبل ہے. ارے بھائی آبجیکشنیبل کیسے نہیں ہے؟ آپ کو اتنے ننے کاکے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کے اندر کیا اپلوڈ کیا ہے، اور آپ کون سا کمپریبل ویو بتا رہے ہیں لوگوں کو. آپ جنرل عاصم منیر کو جو آج آرمی چیف ہے جنرل ضیاء کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں نا، اور آپ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ملک 2 لخت ہو گیا تھا، اور عمران خان صاحب کی بھی وہی پوزیشن ہے جو شیخ مجیب کی تھی. تو یار عمران خان صاحب کے بارے میں تو وہ بڑا اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ٹویٹ کی کہ بھائی وہ پی ٹی آئی کی طرح شیخ مجیب صاحب تو آر ٹی ایس بٹھا کے 18 میں انتخاب لڑ کے نہیں آئے تھے نا. تو سیدھی سی بات ہے، اور بڑی اس طرح کی ڈس سملیرٹیز ہیں وچ وی کین پوائنٹ آؤٹ. بٹ فیکٹ یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی جماعت ہے، عمران خان صاحب از ان ٹربلڈ واٹرز، آپ ایک بہت مشکل سچویشن میں ہیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ کر کے آپ سیاسی طور پر خود کو ریلیونٹ رکھیں گے اور آپ بہت بڑا کو کروسیڈر بن گئے ہیں اس چکر میں، تو یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ موو ہے. اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے خواری کے. مارک مائی ورڈز بادامی صاحب، ہم کوئی انتفاضہ نہیں دیکھنے جا رہے، ہم کوئی ریولوشن نہیں دیکھنے جا رہے. ہمارے ملک کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، تھیں اور رہیں گی. اطہر بھائی یہ ایٹ ٹائمز ریٹریٹ بھی ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب ریگارڈلیس کہ اب خان صاحب کو اس کا پتہ ہے نہیں پتہ، لیکن ایک مائنڈ سیٹ تم دیکھ رہے ہیں نا. یعنی خان صاحب جیل میں بھی جو بیانات دیتے ہیں وہ نام بھی لے لیتے ہیں، سب کرتے ہیں. اب مائنڈ سیٹ کیا پڑے گا پی ٹی آئی کے ذہن میں آپ کے خیال میں کیا ہے کہ ہم ذرا کہ اٹیک کرو تو اگلی پارٹی پیچھے ہٹے گی، ہینس ہم جیت جائیں گے؟ یہ آپ کا تجزیہ ہے، آپ دماغ تو نہیں پڑھ سکتے، تجزیہ دے سکتے ہیں نا ان کی مووز دیکھ کے. تو آپ کو یہ دماغ میں یہ کہ اٹیک کرو تاکہ اگلی پارٹی پیچھے ہٹے اور پھر ہم جیتیں، کیا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ حتمی طور پہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ٹویٹر تو ویسے ہی 3 مہینے سے پاکستان میں بند ہے، تو یہ ٹویٹر حکومت کون سا ٹویٹر دیکھ رہی ہے؟ ٹویٹر تو بند ہے، وی پی این کے بغیر تو آپ ٹویٹر تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے. تو پہلا کوشچن یہ ہے جب یہ ٹویٹر کو لکھیں گے تو ٹویٹر بھی ان سے پوچھے گا. اس کے اوپر باقاعدہ ٹویٹر نے پیغام جاری کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر ٹویٹر بند ہے، تو یہ ایک ایشو ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ اب عمران خان صاحب تو 10 مہینے سے جیل میں ہیں. اگر 10 مہینے سے ان کے پاس موبائل فون بھی ہے اور وہ اپنا ٹویٹر بھی استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہاں سے وہ کس طریقے سے اس کو یوز کر رہے ہیں. باقی دیکھیں وہ جو انہوں نے چیز شیئر کی ہے، ہاں اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، پر یہ بڑی بدقسمت سائٹ ہے ہماری سیاست کی. یہی نواز شریف صاحب تھے، یہی شیخ مجیب الرحمان تھا، یہی حمید الرحمان کمیشن رپورٹ تھی، حمید الرحمان کمیشن رپورٹ، یہی جناب سانحہ مشرقی پاکستان تھا. کتنی بار میاں صاحب اپنی باتوں میں اس کا ذکر کر چکے، متعدد بار وہ ذکر کر چکے ہیں. تو یہ ہمارے سیاست میں ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو لگتا ہے کہ اپنے ٹائم پہ اپنے مطلب کے حوالے ڈھونڈ لیتے ہیں نا. انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی کے جس اکاؤنٹ سے مجیب صاحب کے حق میں ٹویٹ ہوا ہے، اسی اکاؤنٹ سے کچھ سال پہلے نواز شریف صاحب کو مجیب الرحمان قرار دے کر غدار کہا جاتا تھا کہ یہ آج کا مجیب الرحمان ہے، اینڈ وائس ورسا نواز شریف صاحب بھی یہ کرتے رہے. بالکل ایگزیکٹلی میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بیانیے بدلتے رہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ حمید الرحمان کمیشن جو رپورٹ ہے وہ ہر کوئی اپنی پک اینڈ چوز کر کے اگر اپنی مرضی کے بیچ میں سے چیزیں نکالتا رہے گا تو اسی طرح کی بدقسمت صورتحال رہے گی. حکومت کو دیکھنا چاہیے 30-40 سال گزر گئے، اس کو پبلک کر دیں تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو. کیوں آئے روز اس کے اوپر بحث چھڑتی ہے؟ اور چھوٹی سی میں بات کروں گا کہ جو عدلیہ اور حکومت کی لڑائی کی بات کر رہے ہیں نا، اگر آج آپ دیکھیں آج عدالت نے لائیو سٹریمنگ نہیں کی. عمران خان حکومت کی خواہش ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی تصویر نظر نہ آئے اور عدالت نے پھر آج لائیو سٹریمنگ نہیں کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ عدالت جو ہے اس موڈ میں ہے کہ وہ حکومت یا ایگزیکٹو کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ لڑنا چاہتی ہے. حکومت کو خود بھی تھوڑا سا اپنے رویے کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی بیچ. اچھا اس دوران کاظمی صاحب آپ اسکائپ سے کنیکٹڈ ہیں تو کچھ غبارے ہوا میں چھوڑے گئے. غبارے یہ مجھے بھی نہیں پتا یہ سالگرہ کیا کر رہے ہیں آپ یار؟ آپ میری کوئی سالگرہ نہیں. I have no idea یہ غبارے کہاں سے آئے. ناظرین مجھے لگا شاید یہ اچانک جو اسکرین پہ غبارے نمودار ہوئے ہیں اس کا ادارے کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اطہر صاحب کا ذاتی پہن ہے بھائی. غباروں سے مجھے بھی نہیں پتا. میں حیران، مجھے بھی نہیں پتا. پتا نہیں بھائی غبارے چھوڑ دیں گے. ہو سکتا ہے غباروں سے تعلق، جس کی بھی سالگرہ ہوگی اس کا ہوگا. پتہ ہی میم نے ان کی برتھ ڈے قریب ہے. چلیں تو غباروں سے آگے جہاں اور بھی آگے بڑھتے ہیں. مالک صاحب یہ آپ یہ رؤوف حسن صاحب کے معصومانہ بیان پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے واقعی یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں، چونکہ میں نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو. اگلے پارٹی کو بین کرنے چلے اس ویڈیو کے چکر میں تو یہ کہتے ہیں میں ایسی تو دیکھی ہی نہیں جو بھی پنجابی میں ہوتا ہے. نہیں مجھے تو حیرانی اس بات کی نہیں کہ نہیں دیکھی، مجھے حیرانی اس بات کی جو ابھی تک نہیں دیکھی. چلے پہلے نہیں دیکھی ہوگی لیکن اب تک نہیں دیکھی. دیکھیں آن اے سیریس نوٹ آئی تھنک کہ خان صاحب نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کا کسی بھی طریقے سے کوئی رپروشپا نہیں ہو سکتا. آپ خالی یہ ویڈیو کی بات نہیں ہے، آپ ان کے 2-3 ٹویٹس دیکھیے. ایک ٹویٹ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ یحییٰ خان نے 5 سال رہنے کے لیے آرمی چیف اور صدر بننے کا فیصلہ کر لیا تھا، آئین بھی تیار کر لیا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے فوج اتنی بدنام ہوئی کہ فوج کو اس کو ہٹانا پڑا. جی اب یہ بڑا ڈائریکٹ ریفرنس ہے. پھر آؤٹ آف دا بلو خان صاحب کی ایک اور میسج آیا جس پہ خان صاحب نے اپنی ٹیم کو، سوشل میڈیا ٹیم کو تعریف کی ہے باقاعدہ. انہوں نے کہا ہے کہ تعریف کی ہے کہ مجھے کچھ کمیونیکیشن گیپس ہو سکتے ہیں مگر کیا، یعنی کہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ حوصلے میں رہو، اون اپ کرو. وہ پوکر میں ایک ٹرم ہوتی ہے آل ان، کہ آپ ایک ساری بیٹ اپنی اندر کر دیتے ہیں. آئی تھنک میرا خیال اب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ یار اب اگر ہونا ہے تو پھر کھلی ٹکر ہو جائے، تاکہ اگر یہ نظام گر بھی جائے تو شاید اس ڈسٹرکشن میں سے ایک نیا نظام نکلے. کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو کرنٹ سسٹم ہے اس میں ان کی اسٹیبلشمنٹ نے جگہ نہیں بننے دینی نو میٹر واٹ. اور اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ اس پوائنٹ پہ چلا جائے. اور مجھے آئی کین انڈرسٹینڈ ان کی تھنکنگ کی ایک ریشنل ہے کہ اگر آپ کی جس سے ٹکراؤ ہے وہ کسی طرح آپ کو کہیں پہ ریلیف دینے پہ گوارا نہیں، تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے پھر پورا نظام گرے، جس نظام کا میں بینیفیشری ہوں ہی نہیں، میری ریلیف نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے.